محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکیل 6 ماہ بعد گاؤں واپس آیا تھا۔ تنخواہ کا حساب لگاتے ہوئے صدقہ خیرات کی رقم ایک طرف رکھی اور سوچنے لگا کہ اس کا اصل حقدار کون ہے۔ گاؤں کی گلیوں میں چکر لگاتے ہوئے اس نے شمیم کے بچوں کو دیکھا، جو گرم موسم میں بھی ننگے پاؤں تھے۔ پتہ چلا شمیم کا شوہر وفات پا چکا ہے۔ اگلے ہی دن اس نے راشن اور کچھ ضروری چیزیں خریدیں اور شمیم کے گھر پہنچا دیں۔ شمیم نے پردے کے پیچھے سے ہزاروں دعائیں دیں، لیکن چند دن کے بعد ہی پورے گاؤں میں اس کے خلاف باتیں ہونے لگیں، کیونکہ آپ کا دماغ ٹھیک ہے، میں اور شمیم ایک رشتے میں بندھ جائیں۔ امی کچھ تو سوچ کر بولیں، میں ایک غیر شادی شدہ مرد ہوں اور وہ ایک بیوہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ میں کیسے اس عورت سے شادی کر سکتا ہوں جسے میں نے آج تک دیکھا بھی نہیں ہے؟ میری بات سن کر امی بولی، جھوٹ مت بولو، تمہارے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، اس بات کا پورے گاؤں کو علم ہے، اور تم روز اس سے ملاقات کرتے ہو۔ اس کے بچے تمہیں بابا کہہ کر پکارتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہے پنچایت میں تمہاری شکایت ہو چکی ہے اور کچھ دن بعد تمہیں پنچایت میں پیش ہونا پڑے گا۔ اس لیے میری صلاح مانو اور بنا کسی تماشے کے اس عورت سے نکاح کرو اور معاملہ ایک طرف کرو۔ امی کی بات سن کر میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ بیٹھک میں اب بالکل تنہا رہ چکا تھا۔ کچھ دن پہلے میں نے شمیم کی مدد کی تھی۔ میں باہر ملک کے لیے کام کے لیے گیا تھا اور گاؤں میں بھی میری آمدن بہت اچھی تھی۔ 6 مہینے میں نے باہر ملک میں گزارے تھے۔ سر سے پاؤں تک میری زندگی بدل گئی تھی۔ میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا تھا کہ اب اگر میں کچھ سال بیٹھ کر کھاتا تب بھی مجھے کسی بات کی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن میں بیٹھ کر کھانے والوں میں سے نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں میں سردار کے بعد میری زندگی بہت آسان تھی۔ باہر ملک سے آنے کے بعد میں نے تمام حساب کتاب لگایا تھا اور صدقہ خیرات کے لیے ایک الگ رقم نکالی تھی جو میں مستحق لوگوں میں دینا چاہتا تھا۔ گاؤں میں موجود ہر شخص یہ مستحق تھا، لیکن کسی نہ کسی چیز آمدن کا ذریعہ بنا ہوا تھا۔ میں ایک ایسے انسان کو دینا چاہتا تھا جو واقعی میں اس کا حقدار ہوں۔ میں اپنا پیسہ ایسے لوگوں پر ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا جن کے پاس پیسہ پہلے سے ہی چھپا ہوا ہو اور وہ اپنا آپ غریب ظاہر کریں۔ اسی سوچ میں نے 2 دن گاؤں کی گلیوں میں گھوم گھوم کر گزار دیے تھے۔ جب تیسرے دن میں نے وہ پیسہ مسجد کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا، تب میرا ٹکراؤ ایک معصوم بچے سے ہوا تھا جس کی عمر 5 سال تھی۔ گرمیاں اتنی شدید پڑ رہی تھیں کہ کوئی بھی شخص بنا چپل کے اپنا پاؤں زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا، مگر وہ بچہ بے فکر ہو کر بغیر چپل کے پورے گاؤں میں گھوم رہا تھا۔ کچھ دیر تک میں اس کا پیچھا کرتا رہا تھا اور پھر تھک ہار کر میں نے اسے اپنے قریب بلایا تھا۔ محبت سے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ تمہاری چپل کہاں ہے؟ جب اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، چپل ٹوٹ گئی ہے، بابا نہیں ہے تو چپل بھی نہیں ہوتی۔ اب امی کہتی ہیں جب ان کی عدت پوری ہو جائے گی تب وہ کما کر ہمارے لیے چپل لائیں گی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نہ جانے کیوں اس بچے کی آنکھوں میں مجھے میرا بچپن یاد آ گیا تھا۔ میرے باپ کا انتقال بھی بہت کم عمری میں ہوا تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد کچھ دن ہم نے بھی بہت مشکل کے گزارے تھے۔ امی کو ہی سب کچھ کرنا پڑتا تھا۔ کتنے سالوں تک امی نے ہی مزدوری کر کے مجھے بڑا کیا تھا۔ جب میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لائق ہوا تھا تب کہیں جا کر میری ماں کو سکون بھری زندگی ملی تھی، ورنہ ان کی زندگی میں ایسی بے سکونی تھی جس کا کوئی جواب نہیں۔ اس بچے کی باتیں سن کر میں حد سے زیادہ جذباتی ہو گیا تھا اور اس کے ہمراہ اس کے گھر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔
وہ مجھے میری ہی گلی میں لے کر آیا تھا۔ میں حیران ہوا، بھلا یہاں کون بیوہ ہوا ہے؟ تب اس نے شفقت بھائی کے گھر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ میں حیران رہ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ شفقت بھائی کا انتقال ہو چکا ہے؟ یہ سوچ کر ہی مجھے عجیب محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ بچہ اندر چلا گیا تھا۔ میں نے اس سے ہی بولا تھا کہ اپنی والدہ کو بولو دروازے کی اوٹ میں مجھ سے بات کر لیں، جبکہ میں بالکل حیران و پریشان اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا۔ دراصل صدقہ خیرات کے پیسوں کے حوالے سے میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مجھے معلوم تھا اگر میں کسی سے بات کروں گا تو وہ اپنے ہی رشتہ دار میرے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا اور مستحق لوگوں تک یہ پیسے نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس لیے میں نے اس بات کو چھپا رہا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ہی پڑوس میں اتنا بڑا حادثہ پیش آ چکا ہے۔ چند لمحے کے بعد ایک نسوانی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ جی بھائی، کوئی کام ہے؟ میرا بچہ کہہ رہا ہے آپ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بچے سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو معذرت، نادان ہے، اب دوبارہ نہیں ہوگی۔ ان کی بات سن کر میں فوراً ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا اور بولا، نہیں بہن، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور نہ آپ کے بیٹے نے کوئی غلطی کی ہے۔ دراصل میں نے ان کو دیکھا کہ بغیر چپل کے یہ بچہ گھوم رہا تھا، اور ابھی اس حد تک گرمی ہو رہی ہے کہ بغیر چپل کے آپ زمین پر پاؤں بھی نہیں رکھ سکتے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ شفقت بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ بہت افسوس ہوا مجھے سن کر۔ میں 6 مہینے تک باہر ملک تھا۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا۔ دوسری جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ شاید وہ عدت میں تھی، اس لیے آواز کا بھی پردہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے فوراً اپنی جیب سے پیسوں کا لفافہ نکالا تھا اور ان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، میرے پاس ابھی اتنی ہی رقم ہے، یہ تقریباً 50,000 کے نزدیک ہے۔ آپ اس سے اپنی ضرورت کا سامان منگوا سکتی ہیں۔ دراصل یہ خیرات ہے۔ میں ایک ایسا گھرانہ ڈھونڈ رہا تھا جسے واقعی اس وقت ضرورت ہو، اور مجھے آپ کے بیٹے سے ملاقات کر کے مجھے بخوبی علم ہو گیا کہ آپ سے زیادہ اس وقت کسی کو بھی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ اس نے وہ پیسے لے لیے تھے جبکہ میرا دل اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر زور سے دھڑکا تھا۔ اس کے ہاتھ دودھ کی طرح سفید تھے۔ میں نے فوراً سے نظریں ہٹا لی تھیں۔ میں ایسا انسان نہیں تھا جو کسی کی عورت پر نظر رکھتا۔ اس عورت نے میرا محض شکریہ ادا کیا تھا اور چلی گئی تھی، جبکہ میں بالکل پریشان حال وہیں کھڑا رہا تھا۔ مجھے واقعی بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ پڑوس میں اتنا بڑا حادثہ پیش آیا ہے اور مجھے کسی نے بتایا نہیں۔ میرے گھر جا کر امی سے بھی میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا، اور انہوں نے بالکل عام انداز میں کہا تھا، ہمیں کیا لینا دینا اور تم کیوں اتنا زیادہ سوچ رہے ہو؟ مرنے والا تو جا چکا ہے، اب کون سا تمہارے سوچنے سے وہ واپس آ جائے گا۔ اکثر مجھے یہ بات لوگوں کے منہ سے بہت بری لگتی ہے۔ انہیں کیا معلوم جس کا جاتا ہے اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پورا دن میرا اسی طرح سوچتے سوچتے گزر گیا تھا، اس بات سے انجان کہ میری یہ مدد میرے لیے کتنی بڑی آزمائش کھڑی کرنے والی ہے۔ ٹھیک 15 دن کے بعد آج امی نے جو بات کہی تھی اس نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ گاؤں میں سب میرے بارے میں عجیب طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ سب کا کہنا تھا کہ شمیم کا چکر میرے ساتھ چل رہا ہے، عدت میں ہوتے ہوئے وہ گناہ کر رہی ہے۔ میری پنچایت تک میں شکایت ہو گئی تھی۔ شاید ان لوگوں کو رقم کے حوالے سے علم ہو گیا تھا کہ میں نے خیرات کے طور پر اتنی رقم شمیم کو دی ہے۔ مجھے اب ٹینشن ہونے لگی تھی۔ اگر واقعی مجھے پنچایت میں حاضر ہونا پڑ گیا، میرے لیے بہت زیادہ بدنامی کی بات ہو جائے گی۔ میں اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ آج میں زمینوں پر بھی نہیں گیا تھا۔ رات کے 8 بجے میرا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ اس وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھا زمینوں کا حساب کتاب ہی دیکھ رہا تھا جو میرا ملازم مجھے دے کر گیا تھا۔ میں نے موبائل فون اٹھا کر دیکھا، سامنے سردار کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ جتنے بھی گاؤں میں امیر خاندان تھے ان کے پاس سردار کا نمبر ہوتا ہی تھا،
کیونکہ اکثر گاؤں میں کبھی ترقی کا کام کیا جاتا تھا تو ہم سے بھی مشورہ لیتے تھے، اور پھر ہم اپنی ذات سے اگر گاؤں کے لیے کچھ پیسے دینا چاہتے تھے تو وہ بھی دے دیا کرتے تھے۔ اس لیے سردار کا نمبر ہمارے پاس موجود تھا۔ میں نے فوراً سے فون ریسیو کیا تھا اور کان سے لگایا تھا۔ ابھی میں ہیلو کہتا جب ان کی سخت آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ یہ گاؤں ہے شکیل، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو، کیا تمہیں یہ سب زیب دیتا ہے؟ ان کی بات سن کر میں ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ وہ کس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ میں فوراً سے بولا، سر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، لوگ غلط باتیں بنا رہے ہیں، میری بہنوں جیسی ہے، میں باہر ملک گیا تھا، واپس آ کر میں نے خیرات کی رقم نکالی تھی، میں ایسے خاندان کو دینا چاہتا تھا جو واقعی میں مستحق ہو۔ مجھے شفقت بھائی کے انتقال کا بھی علم نہیں تھا۔ اسی دن میں نے ان کے بچے کو دیکھا تھا جو بغیر چپل کے گھوم رہا تھا، تبھی میں نے ان کی بیوہ کی مدد کی تھی۔ یہ سب غلط بیانی کر رہے ہیں کیونکہ میں نے انہیں پیسے نہیں دیا۔ میری بات سن کر وہ بولے، میں کچھ بھی نہیں جانتا، تمہارے بارے میں بہت غلط باتیں کی گئی ہیں اور اس عورت کے حوالے سے بھی بہت غلط باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ گاؤں ہے، یہاں کے کچھ اصول ہیں، اگر کوئی مرد اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اسے درخت کے ساتھ باندھ کر پتھر مارے جاتے ہیں اور عورت کو کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ مگر تم ایک عزت دار آدمی ہو، ہم تمہاری پریشانی سمجھ سکتے ہیں، کل تم پنچایت میں حاضر ہو رہے ہو۔ شفقت کی بیوہ کو بھی ہم نے نوٹس بھیج دیا ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے اسی لمحے سر پکڑ لیا تھا۔ میں فوراً سے بولا، سر آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، وہ عورت میری بہنوں کے جیسی ہے۔ وہ بولے، بہنوں جیسی ہے لیکن بہن نہیں ہے، آپ کل حاضر ہو جائیں، آپ سے وہیں بات ہوگی۔ یہ کہہ کر فون بند ہو گیا تھا، جبکہ میں اب واقعے میں پریشان ہو چکا تھا۔ مجھے ٹینشن ہو رہی تھی کہ یہ کون سی بلا میرے سر پر آ گئی ہے۔ بلا وجہ میں نے خیرات کی رقم ایک عورت کو دی، اس سے بہتر تھا کہ میں مسجد میں دے دیتا، وہیں پر جو لوگ ضرورت مند ہیں ان تک پہنچ جاتے یا اللہ کے گھر کی بناوٹ میں کام آ جاتے۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ کل پنچایت کے سامنے پیشی ہوگی، طرح طرح کے سوال کیے جائیں گے، مجھ پر تہمت لگائی جائے گی۔ کل کو جب میرا رشتہ ہوگا تو یہ بات کس قدر میرے لیے مشکل پیدا کرے گی۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ اب پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ کافی دیر میں ایسے ہی بیٹھا رہا تھا، پھر میرا کمرہ کھول کر اماں داخل ہوئی تھی، ان کے چہرے کے رنگ بھی اڑے ہوئے تھے۔ یقیناً ان تک بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ میری پیشی پنچایت میں کل ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً سے بولی، میں نے تمہیں سے بولا بھی تھا، دیکھ لیا نتیجہ، آج تم جو گھر میں بیٹھے ہو اس سے بہتر تھا کہ تم کسی سے جا کر بات چیت کر لیتے، اپنا مدعا لوگوں کے سامنے بیان کرتے، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ اب دیکھو کیا حال ہو رہا ہے، کل کو تمہارا رشتہ کروں گی تو کتنی بدنامی ہو جائے گی۔ جبکہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، میں خود بہت زیادہ ٹینشن میں تھا، وجہ سردار صاحب کا فون تھا۔ بات بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، اس لیے سردار صاحب نے مجھے خود فون کیا تھا، ورنہ ان کا کوئی آدمی بھی آ کر ہمیں پیغام دے سکتا تھا۔ میرا پریشان چہرہ دیکھ امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی تھی کہ اللہ تجھے اس آزمائش سے نکالے۔ مجھے معلوم ہے میرا بیٹا کتنا نیک ہے، وہ کبھی بھی ایسا کوئی بھی کام نہیں کر سکتا جو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ بس تم کل اچھے طریقے سے اپنی بات ان لوگوں کے سامنے رکھنا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ مجھے واقعی میں اب ٹینشن ہونے لگ گئی تھی۔ ایک عزت دار انسان کے لیے یہی چھوٹی چھوٹی باتیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ صبح کی پہلی کرن نے میری آنکھ کھول دی تھی اور ایک بار پھر ٹینشن میرے سر پر سوار ہو چکی تھی۔ میری پیشی
دوپہر 1 بجے تھی، یعنی تپتے سورج کے نیچے مجھے کھڑا ہونا تھا اور اپنی پریشانی بیان کرنی تھی۔ وقت جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا میری حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ٹھیک 1 بجے مجبوراً مجھے اماں کے ہمراہ پنچایت جانا پڑا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی ماں کو ساتھ لیا تھا تاکہ اگر وہاں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی مزید بڑھ جائے اور وہ اس عورت کے لیے بھی مشکل پیدا ہو تو اماں کو آگے کر کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کروں۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں پنچایت پہنچ گیا تھا۔ وہاں پورا گاؤں آیا ہوا تھا۔ شاید یہ بات پورے گاؤں میں پھیلی ہوئی تھی، اس لیے فیصلہ بھی سب کے سامنے ہی ہونا تھا۔ میں چپ چاپ جا کر ایک طرف کو کھڑا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سفید چادر میں لپٹی ہوئی عورت پنچایت میں داخل ہوئی تھی۔ کئی مردوں نے اپنی نظریں جھکائی تھیں کیونکہ وہ اس وقت عدت میں تھی۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ اس عورت کی عدت بھی مکمل نہیں ہوئی اور ان گاؤں کے لوگوں نے اسے بیچ میدان میں لا کھڑا کیا ہے۔ ایک عورت کا شوہر اگر اس دنیا سے چلا جائے وہ واقعی بے بس ہوتی ہے، اور اس وقت شمیم سے زیادہ بے بس مجھے کوئی بھی نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے واقعی میں اب اس سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو مجھے اس عورت پر ہی غصہ آ رہا تھا، اب میں اسے رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ کچھ دیر مزید گزری اور پنچایت کے میدان میں سردار صاحب آ گئے تھے۔ تمام لوگ جو زمینوں پر دریوں پر بیٹھے تھے فوراً سے ان کی تعظیم میں کھڑے ہو چکے تھے۔ میں بھی سر جھکا کر ان کا استقبال کیا تھا۔ وہ اب سربراہی نشست پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کے سر پر تپتا ہوا سورج نہیں تھا کیونکہ اوپر چھاؤں کے لیے ایک چھترا باندھا گیا تھا تاکہ وہ آرام سے بیٹھ کر ہمارے مسائل سن سکیں۔ ان کے بیٹھنے کے بعد لوگ بھی بیٹھ گئے تھے۔ سردار صاحب مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی شکیل کہ کبھی آپ کو اس طرح سے پنچایت میں پیش ہونا پڑے گا۔ میرے منہ میں کئی جواب آئے تھے لیکن میں نے چپ رہنے میں عافیت سمجھی تھی۔ وہ ایک سردار تھا، بیچ میدان میں بیٹھا تھا۔ اگر میں کسی بھی طرح کہ گستاخی کرتا میرے لیے سوائے اذیت کے اور کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، خیر غلطی ہر ایک انسان سے ہو جاتی ہے، تم بے انسان ہو، تم سے بھی غلطی ہو گئی ہے، مگر اب تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنی غلطی کو قبول کرو اور سچائی کے ساتھ اپنی یہاں بات رکھو، کیونکہ جو بھی جھوٹ کا ساتھ دے گا، میں سچ بتا رہا ہوں، میں اس کے ساتھ بہت سخت پیش آؤں گا۔ میں فوراً آگے ہوا تھا اور اپنی صفائی پیش کرنی چاہی تھی۔ اسی لمحے اس عورت کی آواز گونجی تھی، جی سردار، بہتر ہوگا یہاں سچائی ہی بیان کی جائے، کیونکہ اگر یہاں جھوٹ بیان کیا گیا تو میری بہت زیادہ بدنامی ہو جائے گی۔ مجھے اس کی ذات پر ایک بار پھر رحم آیا تھا۔ عورت ذات کتنی بے بس ہوتی ہے آج مجھے نظر آ رہا تھا۔ سردار فوراً سے بولے، آپ پریشان نہ ہو محترمہ، آپ کی پوری بات سنی جائے گی۔ عدت کے درمیان اگر آپ کو پنچایت میں پیش کیا گیا تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ پہلے ہم عورت کو ہی بولنے کا موقع دیں گے، اس کے بعد شکیل سے پوچھا جائے گا، اور پھر گاؤں کے لوگ جو الزام تراشی کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے شکایت درج کروائی ہے ان سے بات کی جائے گی۔ سردار بہت تحمل مزاجی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اگر میری جگہ کوئی اور مرد ہوتا اب تک اسے گھٹنوں کے بل بٹھا کر 2 چھڑیاں بھی لگائی جا چکی ہوتی، لیکن میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میری جیب ہر وقت گرم رہتی تھی، یہی وجہ تھی کہ میرے ساتھ کسی بھی طرح کی بدتمیزی نہیں کی گئی تھی۔ وہ عورت بولی، جس طرح کے الزام میری ذات پر گاؤں کے لوگوں نے لگائے ہیں وہ 100% سچ ہیں۔ میں جو اس کے منہ سے یہ سننے والا تھا کہ یہ 100% جھوٹ ہے اور کوئی دلیل سننے والا تھا۔ میں نے ایک دم اس عورت کی طرف دیکھا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر دبا دیا ہو۔ وہ عورت مزید بولی،
میں نے ان کو سمجھایا تھا، اس وقت میں عدت میں ہوں، میرے ساتھ ایسا مت کریں، میری عزت بہت نازک ہے، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ یہ زور زبردستی میرے گھر میں داخل ہوئے، میرے ساتھ بدکاری کی اور مجھے پیسے دے کر چلے گئے۔ 2 دن تک میں نے خاموشی سے برداشت کیا، مگر پھر مجھے اس چیز پر سمجھوتا کرنا پڑا، کیونکہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے پیسوں کی بدولت ہی میرے گھر میں راشن آنے لگا۔ میرے بچے جو بھوکے پیٹ سو رہے تھے، ان کے پیسوں کی بدولت ہی ہمارے گھر میں تنگی ختم ہوئی۔ میری گزارش آپ سے یہ ہے سردار کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں دی جائے۔ انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ میری رضامندی سے کیا ہے۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ جو بھی ہوا وہ غلط تھا اور گاؤں میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ جو سزا دینا چاہیں گے مجھے منظور ہوگی۔ وہ عورت بول کر خاموش ہو گئی تھی، جبکہ میں اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میرے سامنے سفید چادر میں کوئی بھوت کھڑا ہو۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، میں نظر اٹھا کر تک نہیں دیکھا۔ ایسے کیسے مجھ پر اتنا بڑا الزام وہ عورت کھڑے کھڑے لگا سکتی تھی؟ 4 آدمی جنہوں نے میری اور اس کی شکایت پنچایت میں کی تھی، وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور بلند آواز میں بولے، دیکھا سردار صاحب، ہم جھوٹ نہیں بول رہے تھے، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے انہیں رات گئے تک ان کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ عورت بالکل درست کہہ رہی ہے، ہم سب جانتے ہیں شفقت بھائی کی بیوہ بہت ہی نیک عورت ہے۔ اس آدمی نے ہی ان کے ساتھ زبردستی کی ہے، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ سردار نے ہاتھ اٹھا کر ان تمام تر لوگوں کو خاموش کروا دیا تھا اور اب میری طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ بولے، یہ سب میں کیا سن رہا ہوں؟ لوگ تمہارے بارے میں کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ کچھ علم ہے؟ میں فوراً سے بولا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ عورت مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے اور یہ چاروں آدمی اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کیا پتہ ان کا اس عورت کے ساتھ کوئی تعلق ہو، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ آپ مجھ سے کتنی بھی بڑی قسم اٹھانے کو بولیں، میں خاموشی سے اٹھا لوں گا، میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھنے کو بھی تیار ہوں، لیکن میں نے اس عورت کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ میری بات سنتے ہی میری ماں نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا، جس کی میں نے ہرگز توقع نہیں کی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، خاموش ہو جاؤ شکیل، ٹھیک ہے، تمہارا کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ قرآن پر ہاتھ رکھو گے؟ اللہ کی پاک کتاب کو ان معمولی باتوں کے لیے درمیان میں لاؤ گے؟ امی کی آنکھوں میں ایک للکار تھی۔ میں چپ ہو گیا تھا۔ وہ بولی، سردار صاحب جو سزا دیں گے تمہیں منظور ہوگی۔ بے شک میں تمہاری ماں ہوں، لیکن مجھے بھی تم پر شک ہے۔ تم نے کچھ نہ کچھ کیا ہے جبھی ان لوگوں نے تم پر الزام لگایا ہے۔ ایک عورت جو اتنی تکلیف اور دکھ میں وقت گزار رہی ہے، وہ کبھی بھی خود پر اتنا بڑا الزام نہیں لے گی۔ سردار صاحب، میں ماں ہو کر گواہی دیتی ہوں کہ میرا بیٹا غلط ہے، جبکہ اس دفعہ میں نے واقعی اپنا سر تھام لیا تھا۔ اماں کس طرح کی بات کر رہی تھی؟ میں نے انہیں اپنے لیے لے کر آیا تھا کہ اگر مجھ پر اس طرح کا کوئی الزام لگے تو وہ میری طرف داری کریں، لیکن یہاں تو پوری کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ سردار صاحب مجھے دیکھتے ہوئے بولے، شرم آنی چاہیے شکیل، تم اس حد تک گر سکتے ہو؟ اگر تمہارے اندر اتنی ہی ہوس کی آگ بھری ہوئی تھی تم شادی کر لیتے، اچھا کماتے ہو، بڑا کاروبار ہے، تمہارے لیے یہ مشکل بات نہیں تھی۔ کوئی بھی لڑکی تمہیں مل جاتی، کتنا ہی چھوٹا خاندان ہو، کتنا ہی بڑا خاندان ہو، وہ تمہیں اپنی بیٹی ہنس کر دیتے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں سردار صاحب، یہ مجھ پر الزام ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ میں اس عورت کی طرف کیوں جاؤں گا؟ مجھے معلوم ہے یہ شفقت بھائی کی بیوہ ہے، اور شفقت بھائی میرے لیے بڑے بھائیوں کی طرح تھے، ان کے بچے بھی مجھے بہت عزیز ہیں۔ میں کیوں ایک بیوہ عورت کے ساتھ، وہ بھی
عدت کے درمیان ایسا گناہ کروں گا؟ یہ عورت صاف جھوٹ بول رہی ہے، یہ کسی کے دباؤ میں اس طرح کی بات کر رہی ہے۔ میں نے باہر دروازے کی اوٹ سے انہیں پیسے دیے تھے۔ میری بات سن کر وہ بولے، خاموش ہو جاؤ، بھری پنچایت میں جھوٹ مت بولو، تمہارے خلاف تمہاری ماں کھڑی ہو چکی ہے، اب اور کیا کہنا چاہو گے؟ تو جبکہ میں بھی اب چپ ہو گیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہے تھے، جب تمہاری ماں تمہارے خلاف ہو سکتی ہے تو پھر ہم تم پر بھروسہ کیوں کریں؟ یہ بات ان کی بالکل درست تھی۔ میرا سر جھک گیا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، دل پریشان ہو چکا تھا، لیکن میں خود پر قابو پا کر بولا، آپ جو سزا دیں گے مجھے منظور ہوگی، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ عورت مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ میری بات سن کر پورا مجمع سناٹے میں آ گیا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میرا سر جھک چکا تھا۔ ایک انسان جس نے کوئی غلطی کی ہی نہ ہو، اس کا کردار اتنا بے داغ ہو، اس کے باوجود اس کے کردار پر اتنا بڑا داغ لگ جائے، اس کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ میں نے بڑے مہذب لوگوں میں بیٹھتا تھا، میرا تعلق چھوٹے لوگوں سے نہیں تھا، اس لیے مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہونے لگی تھی کہ میں اب 4 لوگوں کے درمیان کھڑا ہوں گا، ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو میرے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہوگی۔ چند لمحے کے بعد سردار کی بلند آواز مجمع میں گونجی تھی، ہم شکیل کے ساتھ ایسی کوئی سزا نہیں دہرا سکتے جو آج تک دہراتے چلے آئے ہیں۔ یہ گاؤں کے لیے بہت کچھ کر چکا ہے، اس نے گاؤں کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ذاتی کمائی سے بہت پیسہ دیا ہے، ہم اس کے احسان مند ہیں، اس لیے ہم اس کے ساتھ سزا میں نرمی کریں گے۔ اس کا تعلق بڑے لوگوں کے ساتھ ہے، یہ سب کے ساتھ چل کر رہتا ہے، اب اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کی غلطی پر پردہ پوشی کریں گے، اور اس عورت کے ساتھ بھی ہم کوئی بھی ظلم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عدت میں ہے، یہ پہلے ہی ایک بہت بڑا دکھ جھیل رہی ہے، اگر ہم اس کے ساتھ ظلم کریں گے تو یہ ناانصافی ہے، اور ہمارا رب ناانصافی کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ان دونوں کا نکاح شمیم کی عدت کے بعد کر دیا جائے گا، جو ایک بہترین عمل ہوگا۔ یہ عورت اس وقت عدت میں ہے، یہ اپنی عدت کے باقی کے دن عزت کے ساتھ گزارے گی، اور اس درمیان شکیل ہی اس کا خرچہ اور اس کے بچوں کا خرچہ اٹھائے گا۔ نکاح کے بعد شمیم کی مرضی ہوگی کہ وہ شکیل کے گھر رہنا چاہتی ہے یا اپنے گھر، مگر نکاح پنچایت میں ہی ہوگا۔ میں کچھ نہیں بولا تھا، بس خاموش ہو گیا تھا۔ یہ فیصلہ میرے لیے بالکل درست تھا، جبکہ میری اماں نے آگے بڑھ کر شمیم کو گلے لگا لیا تھا۔ باقی لوگ بھی اس فیصلے سے مطمئن ہو گئے تھے، میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس مجھ سے دستخط لیے گئے تھے کہ اگر میں نے پنچایت کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا یا پھر میں گاؤں چھوڑ کر گیا تو میری ساری جائیداد کو ضبط کر لیا جائے گا، اور جب میں لوٹ کر واپس آؤں گا تو مجھے اصولوں کے مطابق جو سزا ایک زانی کو ملتی ہے وہی ملے گی۔ میں غصے میں پنچایت سے نکل کر گھر واپس لوٹ آیا تھا، میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ امی آ جائے، میں ان سے پوچھتا ہوں یہ انہوں نے کیا کیا، آخر انہیں یہ تماشا کر کے حاصل کیا ہوا ہے۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد امی گھر میں داخل ہوئی تھی، میں ان کے انتظار میں لاؤنج میں ہی ٹہل رہا تھا، مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ پر رک گئی تھی۔ میں فوراً ان کی طرف بڑھا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، یہ سب کیا ہے؟ آپ نے آج پنچایت میں کیا جھوٹ کا ساتھ کیوں دیا؟ آپ میری ماں ہیں، آپ کو حیا نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ آپ میرے بارے میں اچھے طریقے سے جانتی ہیں، میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، لوگوں کی مدد کرتا ہوا آیا ہوں، اس کے باوجود آپ نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میرے دل پر کیا گزرے گی، میں پوری دنیا سے اس بات کی توقع کر سکتا تھا، لیکن امی
آپ سے میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ آپ نے میرا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ وہ بولی، میں کیا کرتی؟ جب گواہی تمہارے خلاف ہو گئی تو مجبوراً مجھے انہی لوگوں کا ساتھ دینا پڑا۔ اور سچ بتاؤں، مجھے تم پر یقین نہیں ہے۔ امی کی بات سن کر میں اپنی جگہ پر پتھر کا ہو چکا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں ان سے اور بھی سوالات کرنا چاہتا تھا کہ یقین کیوں نہیں ہے؟ میں نے آج تک ایسا کون سا غلط کام کیا ہے جو آپ مجھ پر اس طرح کا الزام لگا رہے ہیں؟ لیکن میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے واقعے میں دکھ ہو رہا تھا کہ میری ماں اتنی غلط بات میرے بارے میں کیسے بول سکتی ہیں۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا۔ امی نے اپنے پاس سے ہی راشن وغیرہ شمیم کے گھر بھیج دیا تھا، کیونکہ پنچایت کے مطابق اب جب تک اس کی عدت مکمل نہیں ہو جاتی اس کے تمام خرچے میرے ہی ذمے تھے۔ پورا دن میرا بہت عجیب سا گزرا تھا۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں ہی لیٹا ہوا تھا جب میرا موبائل فون رنگ ہوا تھا۔ میں نے فون دیکھا، سامنے ایک انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے فون ریسیو کیا تھا۔ کان پر لگایا ہی تھا کہ جب دوسری طرف سے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ ایک عورت رو رہی تھی۔ میں حیران ہوا، بھلا یہ کون ہے؟ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ جب دوسری طرف سے آواز سنائی دی، خدا کے لیے مجھ سے نکاح کر لیجیے گا، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں نے آپ پر جھوٹا الزام لگایا، حالانکہ آپ نے میری اتنی مدد کی تھی۔ اس وقت میرے گھر میں کھانے کو بھی نہیں تھا جب آپ نے میرا ساتھ دیا، مگر ابھی میں اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئی ہوں کہ آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں، میرا درد سمجھیں گے، پلیز مجھ سے نکاح کر لیجیے گا، مجھے تنہا چھوڑ کر نہ جائیے گا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس بہت جائیداد ہے اور آپ کے پاس ہنر بھی ہے۔ آپ اگر یہ سب چھوڑ کر چلے گئے تب بھی آپ سب کچھ بنا سکتے ہیں، اس لیے میں آپ سے درخواست کر رہی ہوں کہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیے گا۔ میری عدت میں صرف 15 دن رہ گئے ہیں، 15 دن بعد آپ مجھ سے نکاح کر لیجیے گا۔ میں کوئی جواب دیتا اس سے پہلے ہی وہ فون بند کر چکی تھی۔ میرے پاس یہ ریکارڈنگ سیف ہو چکی تھی۔ میں چاہتا تو پنچایت میں جا کر شمیم کی آواز سنا کر تمام ہمدردی اپنے لیے سمیٹ سکتا تھا اور اس مشکل سے بھی نکل سکتا تھا، لیکن جس طرح اس نے درخواست کی تھی کہ مجھ سے نکاح کر لے، مجھے تنہا چھوڑ کر نہیں جائیے گا، اس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آخر بات کیا ہے؟ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کچھ دیر تک میں اسی طرح فون ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا تھا اور پھر چپ چاپ لیٹ گیا تھا۔ کوئی نہ کوئی بات ضرور تھی۔ وہ لڑکی بہت حسین تھی، اس بات کا اندازہ مجھے اس دن اس کے ہاتھ دیکھ کر ہو گیا تھا۔ اگر میں اس سے نکاح کرتا ہوں تو میرے لیے یہ گھاٹے کا سودا نہیں تھا، لیکن پریشانی ہر چیز پر حاوی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میری اماں روز اس کے پاس جاتی تھی، کبھی اس کے لیے کچھ پکا کر لے جاتی تھی اور کبھی اس کے لیے نیا جوڑا لے کر آتی تھی۔ میں نے ان معاملات میں دخل نہیں دیا تھا۔ میں صرف اور صرف نکاح کے بعد اس عورت سے سچائی جاننا چاہتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ کیا میرا دل اس عورت کے لیے بالکل صاف تھا؟ میرے دل میں اس کے لیے کوئی رنجش نہیں تھی۔ اس کا اس رات فون کرنا میرے دل سے تمام رنجشیں نکال چکا تھا۔ میں بس اب اس کی عدت مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ دن گزرے تھے اور 15 دن بیت گئے تھے۔ پنچایت سے اگلے دن ہی حکم آ گیا تھا کہ دوپہر 3 بجے میرا اور اس کا نکاح ہوگا۔ میں اب تیار تھا۔ آج تمام رازوں سے پردہ اٹھنے والا تھا۔ میں نے کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ حیرانگی مجھے میری ماں کی تیاری پر ہو رہی تھی۔ میرے خاندان کے کافی لوگ جمع تھے جو اماں کے بلانے پر ہی آئے تھے۔ وہ سب لوگ تیار تھے۔ سب اماں کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ مجھے حیرانگی بار بار ہو رہی تھی۔ ان کے بیٹے کا نکاح ایک بیوہ سے ہو رہا تھا، 2 بچوں کی ماں سے، اور وہ اتنا خوش تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔
میری اماں کوئی بہت زیادہ رحم دل عورت نہیں تھی، ایک نارمل خاتون تھی جو اپنے بیٹے کی خوشیاں چاہتی تھی، لیکن اس طرح کی ہوگی میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ فی الحال ہم لوگ پنچایت کے لیے نکل گئے تھے، وہاں میرا استقبال پھولوں سے ہوا تھا، اور مجھے بعد میں معلوم ہوا تھا یہ سب کچھ میری ماں نے کروایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے بیٹے کی پہلی شادی ہے، میں کسی بھی طرح کی کمی کوتاہی نہیں چاہتی۔ میں نے اب شک کرنا چھوڑ دیا تھا، واقعی امی کی خوشیاں ہیں، وہ اپنے بیٹے کی منا رہے ہیں۔ آخر کو میں ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ نکاح بہت ہی سادگی سے پنچایت میں ہوا تھا، پنچایت کے آدمی ہی میرے گواہ بنے تھے۔ رخصتی کے بعد ہم دلہن کو لے کر گھر آ گئے تھے۔ شمیم کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور بیٹی، دونوں جڑواں تھے اور ان کی عمر 3 برس تھی۔ مجھے ان بچوں سے کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا اور نہ ان سے بیزاریت تھی، وہ معصوم تھے اور میں ان کے ساتھ کچھ بھی بالغ طرح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امی نے شمیم کا استقبال بہت طریقے سے کیا تھا، جس طرح ایک بیوہ کا بہو کا ہونا چاہیے۔ تمام رسم و رواج نبھائے گئے، جبکہ میں صرف اور صرف کمرے میں جانا چاہتا تھا تاکہ مجھے سچائی کا علم ہو، مجھے پتہ چل سکے کہ اس نکاح کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ لیکن رسم و رواج ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ان بچوں کو بھی امی بہت لاڈ پیار کر رہی تھی، جیسے واقعی ان کی سگی اولاد کے بچے ہوں، اور اسی بات نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دلہن کو میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ مجھے معلوم ہوا تھا امی نے میرا کمرہ بھی سجایا ہے۔ میں چپ تھا، میں نے کسی سے کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ کچھ دیر تک ہمارے لڑکوں کی محفل لگی ہوئی تھی اور پھر میں تمام چیزوں سے جان چھڑا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے آج کی رات کے حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، مجھے صرف سچ جاننا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا اور اگلے ہی لمحے میں حیران رہ گیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی جائے نماز پر بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ پریشان ہوگی، سہمی ہوئی بیٹھی ہوگی، لیکن میں نے ایسے منظر کی توقع نہیں کی تھی۔ دروازہ بند کر کے میں اس کے برابر میں ہی جا کر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا اور پھر اچانک اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں بالکل خاموش تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بہت ناجائز کیا، بھری محفل میں آپ پر تہمت لگائی، حالانکہ آپ نے میری اتنی بڑی مدد کی تھی۔ میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں؟ میں بتا نہیں سکتی کہ آپ نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے۔ میری وہ ریکارڈنگ کسی کو نہیں سنائی۔ مجھے علم ہے موبائل فون میں اب کال ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، اتنا کچھ میرے بارے میں جانتی کیسے ہو تم؟ اور مجھے بتاؤ تم نے بھری پنچایت میں مجھ پر تہمت کیوں لگائی تھی؟ حالانکہ تم خوب جانتی ہو میں غیر شادی شدہ ہوں۔ کیا تم نے میری دولت کے لیے یہ سب کچھ کیا؟ اس نے فوراً سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ میں دوبارہ بولا، تو پھر مضبوط نام لیے یہ سب کیا؟ اس نے ایک بار پھر سر نفی میں ہلایا تھا۔ میں اب سوچ میں مبتلا ہو گیا تھا کہ آخر بات کیا ہے، وہ کچھ بول کیوں نہیں رہی۔ چند لمحے گزر جانے کے بعد اس نے میرے آگے ہتھیلی پھیلائی تھی اور بولی، سچائی جاننے کے بعد آپ مجھے طلاق تو نہیں دیں گے نا؟ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے یہی بات اس سے بھی بولی تھی کہ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ سب کچھ آپ کی ماں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کے اس جملے نے مجھے سانس روکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کئی دنوں سے اپنی ماں کی حرکتیں دیکھ کر اتنا اندازہ مجھے ہو گیا تھا کہ ان تمام مسائل میں ہاتھ ضرور ہے۔ وہ بولی، شفقت آپ کے سگے بھائی تھے اور میں ان کی بیوہ۔ میں فوراً سے بولا، دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ شفقت میرا بھائی کیوں ہوگا، اور وہ بھی سگا؟ سوچ سمجھ کر بولیں کچھ۔ وہ بولی، جا کر آپ اپنی والدہ سے پوچھ لیں، آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ مجھے معلوم ہے اگر میں آپ سے کوئی بھی بات کروں گی تو آپ اسی طرح سے برتاؤ کرو گے، اور مجھ میں یہ سب برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔
میں کچھ دیر خاموش رہا تھا اور پھر بولا، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے بد کلامی نہیں کروں گا۔ آپ بولے جو آپ کہنا چاہتی ہیں۔ چند لمحے کے بعد وہ دوبارہ بولی، شفقت کے بابا سے آپ کی ماں کے ناجائز تعلقات تھے، وہ حاملہ ہو گئی تھیں، اور جب یہ خبر آپ کے بابا جان کو پہنچی تو انہوں نے خود کو مار لیا۔ آپ کی امی بہت زیادہ ڈر گئی تھی کیونکہ یہ الزام ان پر بھی آ سکتا تھا، اس لیے انہوں نے چپ چاپ عدت گزاری اور شفقت کو پیدا کر کے بنا کسی کی نظروں میں آئے شفقت کے بابا کے حوالے کر دیا۔ آپ اس دنیا میں موجود تھے، بس وہ آپ کی کفالت کرنے لگی۔ وقت گزرا تھا اور شفقت کے بابا نے مرنے سے پہلے یہ سچائی ان کو بتا دی، اور جب یہ بات وہ آپ کی امی سے کرنے کے لیے آئے تو وہ اتنی زیادہ پریشان ہو گئی کہ انہوں نے بنا سوچے سمجھے شفقت کے سر پر ایک بڑا گملہ مارا۔ اس درمیان آپ باہر ملک تھے، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ آگے پیچھے کوئی سپورٹ نہ سہارا، اس لیے میں بے بس تھی۔ میرا شوہر مر گیا اور آپ کی ماں قاتل ہے۔ دن رات ان کی تکلیف میں گزرنے لگے، ضمیر نے انہیں توڑ ڈالا۔ تب انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ آپ سے میری شادی کروائیں گی، کیونکہ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ڈرتی بھی تھیں کہ انہوں نے قتل کیا ہے، میں پولیس میں بھی جا سکتی ہوں، لیکن میں کہاں جاتی، میرے پاس تو کوئی سہارا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے ہی کچھ لوگوں تک پیسے پہنچائے تھے اور آپ پر الزام لگوایا تھا اور مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے آپ کی ماں کا ساتھ نہیں دیا تو وہ مجھے اس گاؤں سے نکلوا دیں گی۔ آپ پیسے والے ہو، آپ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہو، اس لیے مجبوراً مجھے ان کا ساتھ دینا پڑا۔ مجھے معاف کر دیں، میں بے قصور ہوں، میں صرف اور صرف مجبوری کے ہاتھوں یہ سب کرنے پر رضامند ہوئی۔ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں کریے گا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس لڑکی نے ایک ایک بات سچ بولی تھی، اور وہ جائے نماز پر بیٹھ کر اتنی بڑی باتیں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میری ماں ان 15 دنوں میں جس طرح اس عورت کے ساتھ اور اس کے بچوں کے ساتھ رہی تھی، اس بات نے سچائی سے تمام پردے اٹھا دیے تھے۔ میں نے فی الحال اپنا بڑا پن ظاہر کیا تھا اور ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے اس کو قبول کر لیا تھا اور اس کے تمام جرائم معاف کیے تھے، اور اس نے جو مجھ پر تہمت لگائی میں وہ بھی بھول کر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ اگلے دن جب میں نے اپنی ماں سے ان تمام تر باتوں کے حوالے سے پوچھا تو وہ میرے آگے سر جھکائے رونے لگ گئی تھیں، مجھ سے معافی مانگنے لگیں کہ میں مجبور ہو گئی تھی، میں ڈر گئی تھی کہ اگر شفقت نے تم سے کچھ بھی بات چیت کہی تو تم مجھے چھوڑ دو گے، اور میرا تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ میں مر سکتی ہوں لیکن تمہیں چھوڑ نہیں سکتی۔ مگر جب وقت گزرا اور تم نے شمیم کی مدد کی، یہ بات جب مجھے معلوم ہوئی تب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تم دونوں کی شادی کروا دوں گی، اور ویسے بھی شمیم بہت کم عمر میں بیوہ ہوئی ہے، اس کی قصوروار میں ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے ان بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا کیونکہ وہ میرے بھائی کے بچے تھے، ان سے مجھے بھی ایک الگ ہی محبت ہونے لگ گئی تھی، وہ میرے لیے محرم تھے۔ وقت گزرا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند سی بیٹی سے نوازا تھا جو بہت زیادہ خوبصورت تھی، میری زندگی مکمل ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو معاف کر دیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی، ہر وقت جائے نماز پر پڑی رہتی تھی، اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی تھی۔ میں انہیں کیا سزا دیتا، جبکہ میں شمیم کو اب اتنا خوش رکھنے لگا تھا کہ گاؤں کی کئی عورتیں اسے حسرت سے دیکھتی تھی۔ شمیم کا کہنا تھا کہ اتنی خوش میں شفقت کے ساتھ نہیں تھی جتنی خوش میں اب آپ کے ساتھ ہوں، اور یہی بات میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ میری بیوی مجھ سے مطمئن تھی، راضی تھی۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں گزرے تھے، اور میری ماں کا 1 سال کے بعد انتقال ہو گیا تھا، اور میں نے ان کے لیے بہت زیادہ اصالِ ثواب کیا تھا، ان کو معاف کر دیا تھا۔ میری بیوی نے بھی انہیں معاف کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس عورت نے جو کچھ بھی کیا ہے
لیکن مجھے برباد نہیں کیا، میرا خیال کیا، میرے بچوں کا خیال کیا، اور یہی بہت ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ خدارا زنا سے بچیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے کی معافی دے سکتا ہے لیکن زنا کی نہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔